یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، وہ رب کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی سورہ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو گیا، اور یہاں پر اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی دعوت کا ایک خلاصہ آ گیا، کیونکہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ سورہ البقرہ کے نزول سے پہلے قریب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، یعنی یہ تو مدنی صورت ہے۔ تو قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ تمام انبیاء رسول ان سب کی یہی دعوت تھی، اپنے رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے۔ تو عام طور پر لوگ جو غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے، وہ کس بات پر جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو الفاظ ہیں نا، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ تو یہ الفاظ اس دلیل کا رد ہے، یعنی اللہ نے خود ہی اس دلیل کو رد کر دیا کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے اسی طرح ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا رستہ کیا تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا میں افراط و تفرید کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی، اللہ کا طریقہ اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے تمام طریقے کا رزق پہنچایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم ہرگز اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور وہ بھی جانتے بوجھتے، انتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ انتم تعلمون کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ یعنی اہل عرب بھی تو یہ مانتے تھے نا کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن ان کی جو دیوی دیوتا تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے ولی ہیں، اس کے اولیاء ہیں، تو یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہم ان زیارتوں کے پاس، ان جگہوں کے پاس، ان بتوں کے پاس، ان کا دیکھیے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے تو یہ مانتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کسی زیارتوں کے پاس کسی منت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، یہ اللہ کے آگے ہمارا مقدمہ پیش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اسی چیز سے تو یہاں منع کیا جا رہا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم یہ جانتے بوجھتے کرتے ہو، تم مانتے ہو کہ خالق، مالک، رازق اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے معاملات میں کوئی شریک نہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کے چلانے والا ہے، تو پھر اس کے مد مقابل مت لے کر آؤ۔ اس زمن میں نبی کریم ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا کہ ماشاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں ٹوک دیا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، ماشاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ بلکہ ہوگا وہی جو تنہا میرا اللہ چاہے گا۔ اس کائنات میں جو مشیت ہے وہ صرف ایک ہی ہستی کی چلتی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ یعنی خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ القصص کی آیت نمبر 56 ہے میرے خیال سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ تو ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان کیے گئے، ظاہری توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی کیا ہے کہ بندگی صرف اور صرف اللہ کی جائے، اور اگلی آیت میں توحید ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ اس کلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، کہ ہمارا نازل کردہ نہیں ہے،
تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو اب قرآن حکیم میں 5 ایسے مقامات ہیں جس پر یہ چیلنج موجود ہے۔ آج تک کوئی اس کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکا کہ ہاں میں لاتا ہوں۔ اتنا لانا تو دور کی بات ہے، وہ تو ناممکنات میں سے ہے، وہ کوئی اس لیے بھی نہ کھڑا ہو سکا کہ ہاں میں لاتا ہوں۔ یہ 5 جگہ پر یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، تو تم بھی مقابلے میں ایسے ہی کلام پیش کرو۔ یعنی قریش کا یہ خیال تھا نا۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں کہ آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور پھر تم سارے اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قریش کا خیال یہ تھا کہ شعراء کے پاس جو بھی شاعر ہوتے تھے ان کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی شعر نہیں کہہ سکتی، یہ ان کے خیال میں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر، جس کی بھی تمہیں مدد حاصل ہو سکتی ہے، جنات ہوں یا انسان ہو، خطیب ہوں، شعراء ہوں، ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ کہیں پہ فرمایا کہ ایک ہی آیت ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں جیسے گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض باتیں بنا رہے ہو۔ اگر واقعتاً تمہیں شک ہے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو میدان میں آؤ اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ کہیں پہ فرمایا 10 آیتیں لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے۔ کیا زبردست انداز ہے، چیلنج۔ دیکھیے یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ کیسا دو ٹوک کلیئر۔ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور جو کہ تم ہرگز نہ کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے 2 امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ مشرکین کے ان کے جو بت تھے وہ بھی پتھروں کے تھے، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ تمہاری حسرتوں میں اور اضافہ ہو کہ یہ ہے وہ معبود، یہ ہے ہمارے وہ جن کو ہم اپنا رب مانتے تھے، جن سے ہم دعائیں مانگتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ جہنم منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان و عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے صرف ایمان کی بات کہیں نہیں آئی، ایمان و عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک اعمال۔ عمل صالح کی کیا کرائٹیریا ہے کہ خالصتاً ہماری نیت جو ہے اللہ کے لیے ہو اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کوئی پھل بطور رزق یعنی کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور وہ دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، تو یہی متشابہ یعنی ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ اس کا مفہوم تو ایک یہ ہے کہ جنت میں جو اہل جنت کی پہلی مہمانی ہوگی تو ان میں وہ پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں معروف ہیں، جس سے انسان جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا انسیت سے بھی ہے کہ وہ مانوس چیز سے زیادہ جو ہے جو اس کو پتہ ہو، جو اس کو معلوم ہو، تو وہ اس کی طرف نہیں، تو اگر جتنی اس کو بھوک بھی لگی ہو اور اس کو غیر مانوس کے سامنے چیز آ جائے تو وہ کبھی بھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ تو جو ہے انسان کو مانوس اور معروف چیزیں دی جائیں گی، مثلا جو بھی ہم دنیا میں پھل انگور سیب وغیرہ کھاتے ہیں تو اہل جنت انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے آئے ہیں، لیکن جب انہیں چکھیں گے تو ظاہری مشابہت کے باوجود ذائقے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا، سائز میں بھی کہتے ہیں بہت فرق ہوگا اور ذائقے میں بھی تو ہوگا ہی ہوگا۔
اور ایک یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھی وہی پھل ملتے رہیں گے، لیکن ہر بار ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا، ان کی شکل و صورت وہی رہے گی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا، ایک ہی شے کو چیز کو کھاتے کھاتے انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے نا، ہم روز ایک ہی ڈش نہیں کھا سکتے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ہمارا کتنا خیال رکھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی جو پردہ دار خاتون ہوگی، بااخلاق پردہ دار دین پر عمل کرنے والی، وہ ان حوروں کی سردار ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان 5 آیت میں آپ دیکھیں، جو آیت نمبر 21 to 25 اگر ہم دیکھیں تو یہاں ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ کی دعوت آ گئی۔ اب اس کے آگے کچھ ضمنی مسائل جو ہیں ان پر بات کی جائے گی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال مچھر کی بیان کرے، یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی مچھر کے اوپر جو اس کا پر ہے، فوقہا اوپر کی طرف اشارہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے قطعاً نہیں شرماتا۔ یعنی کئی اعتراضات انہوں نے کفار نے قرآن پر اٹھائے کہ یہ جو ہے کہتے ہیں، ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ لے آؤ جیسی ایک صورت ہی، تو یہ خود دیکھو کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس میں مچھروں کی باتیں کرتے ہیں یا اس میں کوئی حقیر بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز حقیر نہیں، اللہ نے ایک مچھر بھی جو ہے نا حقیر نے پیدا کیا، وہ بھی کرامت ہے، اس کا بھی اپنا ایک کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے قطعاً نہیں شرماتا۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کئی آیتیں ایسی آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آئی۔ خود قرآن اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے، یعنی نسخ جو ہے قرآن کا ایک علم ہے کہ قرآن میں سے کچھ چیزیں ہٹا دی گئیں اور اس کی جگہ دوسری لے آئی گئی، کچھ چیزیں ابھی بھی آیتیں موجود ہیں لیکن ان کا حکم موجود نہیں۔ تو ان جو ہے کفار مکہ نے جو ہے اس پر اعتراض کیا کہ کہیں تو یہ مچھر کی بات کرتے ہیں، کہیں مکڑی جیسی چیزوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال سے جو بھی باتیں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شرم یا عار کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی اس کے پر کے برابر بھی ہو، یعنی اللہ کے ہاں کوئی چیز کمتر اور حقیر نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے، اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، یعنی وہ حق کو ناک منہ چڑھا کر اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح سے لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو۔ یعنی ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر ہے، اس کے اپنے دل میں اگر خیر ہے، بھلائی ہے، اس کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہدایت چاہیے، وہ ہدایت کا طلبگار ہے، علم کا طلبگار ہے، تو پھر اس کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر دل میں کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہے، نیت میں کوئی فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے گمراہی میں اس کے اضافہ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہی میں مبتلا کر دینا یہ قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے۔ انسان جو چاہتا ہے اللہ وہی چاہتا ہے، اللہ انسان کو وہی دیتا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ آپ دنیاوی اغراض و مقاصد میں بھی دیکھ لیں، آپ جو چاہتے ہیں اللہ آپ کو دیتا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں، ہم جس راستے پر چلنا چاہیں گے اللہ ہمیں اس راستے پر ڈال دے گا، صرف اور صرف ہم نے ارادہ کرنا ہے، سارا معاملہ اللہ پاک آسان کر دے گا۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے مگر صرف نافرمانوں کو، سرکش لوگوں کو، یعنی اس سے گمراہی میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس گمراہی میں جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو سب سے بڑا وعدہ عہد تھا وہ عہد الست ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ الاعراف میں ہے، یعنی یہ وعدہ جو ہے، یہ عہد جو ہے، یہ عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ سے لیا گیا، تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا تھا۔ ان میں بھی تھی، آپ بھی تھے، ہم سب تھے، یعنی تمام کے تمام انسان جتنے آج تک اس دنیا میں آ چکے ہیں اور جو قیامت تک ابھی آنے والے ہیں،
اس عہد کے وقت وہ سب موجود تھے، لیکن صرف روح کی شکل میں تھے، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا جو روحانی وجود ہے نا، وہ مکمل وجود ہے، سب سے پہلے اسی کی تخلیق ہوئی۔ تو عہد الست میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک وقت جواب دیا بلا، یعنی کیوں نہیں۔ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کی بجائے خود حاکم بن بیٹھے، اپنی مرضی، کہ میری مرضی، میرا مال ہے میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گی، میری زندگی ہے میں اپنے طرز سے چلاؤں گی، میرا سٹائل ہے، میں جو چاہوں میری زندگی میں کروں، میرے بچے ہیں میں انہیں جس ڈھب پہ چلاؤں۔ میرے بچے میرے نہیں ہیں، میرے پاس میرے اللہ کی امانت ہے، میرا مال میرا نہیں ہے، وہ ہے جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، لہٰذا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو، میری زندگی اللہ کی امانت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تمام اعضاء صبح اٹھتے ہیں تو زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اگر تم ٹیڑھی رہی تو ہم سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور یہ مال کی طلب میں، اپنے خواہشات میں، تکبر میں جو ہے رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں جو بالآخر آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں زندہ کیا کہ تم جو ہے پہلے مردہ تھے۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں اس مقام پر بہت گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان کی گئی ہے، جو آج نگاہوں سے بالکل ایک طرح سے آپ کہیں کہ اوجھل ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کنتم امواتا، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ مضمون سورہ غافر، سورہ المومن میں زیادہ وضاحت سے آیا ہے، جو سورہ البقرہ سے میں نے بتایا پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں پر آتا ہے کہ اہل جہنم کی بات آتی ہے وہاں پر، کہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، واحییتنا اثنتین، اور ہمیں 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کی اول جو تخلیق ہے وہ عالم ارواح میں صرف روح کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ احادیث میں بھی آتا ہے الارواح جنود مجندہ، متفق علیہ ہے کہ یعنی ارواح جمع شدہ لشکروں کی صورت میں تھی، اور ان روحوں سے وہ عہد لیا گیا جو عہد الست کہلاتا ہے، پھر انہیں سلا دیا گیا، یعنی یہ گویا پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں موت اور نیند کو باہم تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر دنیا میں جو ہے نا ہماری تخلیق کا مرحلہ آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کے مطابق رحم مادر میں جنین میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، جنین جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس میں وہ روح لا کر پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہو گیا۔ ہم اس دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے، ہمیں پہلی نیند کے بعد ہمیں پہلی موت کی نیند سے پھر جگا دیا گیا۔ اب ہمیں جو موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسد وہیں چلا جائے گا، ہمارا جسم وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یعنی مٹی میں، اور ہماری روح وہاں جائے گی جہاں سے وہ آئی تھی، یعنی اوپر آسمان۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے، یعنی اس میں خلافت کا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یعنی دنیا، یہ تمام دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ میں نے کہا نا اپنا ٹارگٹ رکھیں آخرت۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔